بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1482 اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 141 تا 145، 141 to 145۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا، ثمود قوم ثمود نے، المرسلین رسولوں کو، اذ قال جب کہ کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، صالح صالح نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی بلا شبہ میں ہوں، لکم تمہارے لیے، رسول امین امانت دار رسول، فاتقوا اللہ لہذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم اور میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس دعوت و تبلیغ پر، من اجر کوئی اجر صلہ، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی رب العالمین رب العالمین ہی کے ذمے۔ ترجمہ یوں ہیں، اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا، تم ڈرتے نہیں ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ دوسری بات، جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ تیسری بات، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پانچویں بات، میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا۔ چھٹی بات، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بزرگان محترم، قوم ثمود نے ان کی جانب بھیجے گئے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کے عذاب سے، اس کے عقاب سے، اس کی سزا سے ڈرتے نہیں ہو۔ اے قوم کے لوگوں، تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے معبود ہونے کا یقین پیدا کرو، اور رسالت کا جو پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اس سلسلے میں تم لوگ میری اطاعت کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور نہ صرف رسول بلکہ امانت دار رسول ہوں، اور اللہ نے جو پیغام رسالت دے کر مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے، اس بارے میں امین ہوں، امانت دار ہوں، پوری امانت داری کے ساتھ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ اور اے قوم کے لوگوں، یہ بات بھی تم لوگ یاد رکھو کہ میں تم سے اس نصیحت اور تبلیغ پر، اس دعوت پر، اس محنت پر، اس جدوجہد پر کسی قسم کا بھی کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ تو میرا پروردگار دے گا، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں میرا وکیل ہے، میرا نگہبان ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو 2 اہم باتوں کی طرف کا حکم دیا، فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت نوح نے بھی کہا، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا قوم عاد سے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم لوط سے کہا، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ بالکل اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، قوم ثمود سے کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، تم سب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ زمین اور آسمان کی سلطنت، حکومت رب ذوالجلال کی ہے، تم اسی پروردگار سے ڈرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تو پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اور ہر نبی نے جہاں اللہ سے ڈرنے کا حکم اپنی اپنی قوموں کو دیا، وہیں اس بات کا بھی حکم اپنی اپنی قوموں کو دیا کہ وہ ان کی اطاعت کرے، اس لیے کہ دنیا کے سارے انسان ہدایت اور نجات کے لیے اس نبی کی اطاعت کے محتاج ہیں جس نبی کو اللہ نے پیغام دے کر ان کی جانب بھیجا،
تقوی اور اطاعت کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔